السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا آنکھ کی گوہنجینی پر۔ یہ ایک اسٹائی جسے گوہنجینی بھی کہا جاتا ہے، ایک قسم کی پھنسی ہے جو پلکوں کی جڑ میں پوٹے کے کنارے پر ہوتی ہے۔ آنکھوں کی ایک عام حالت ہے جو پلکوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی تکلیف دہ گانٹھ یا پھنسی ہے جو پلکوں پر بنتا ہے۔ یہ عام طور پر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گوہنجینی کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے: لالی اور سوجن، متاثرہ جگہ سرخ سوجن اور لمس سے نرم ہو جاتی ہے۔ درد، گوہنجینی کی تکلیف درد یا آنکھ میں سخت احساس کا سبب بن سکتا ہے۔ نرمی، گوہنجینی کے آس پاس کا علاقہ زخم یا احساس محسوس کر سکتا ہے۔ پلکوں کی تکلیف، ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کچھ ہے یا آپ کی پلک بھاری ہے۔ کرسٹنگ، گوہنجینی کے ایک پیلے کے رنگ کی پرت یا خارج ہونے والا مادہ بنا سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ نکلنا شروع ہو جائے۔ پپوٹا کے باہر یا اندر سے اسٹیس ہو سکتی ہے۔ بیرونی اسٹائل پلک کی بیرونی سطح پر سرخ دانے کے طور پر نمودار ہوتے ہیں، جبکہ اندرونی اسٹائل پلک کے نیچے بنتے ہیں اور زیادہ درد اور سوجن کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ تر اسٹائل کے چند دنوں یا ہفتوں میں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جسم انفیکشن سے لڑتا ہے۔ اسٹائی کا کیا سبب ہے؟ اسٹائی آپ کے پوٹا کے تیل پیدا کرنے والے غدود میں بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے غدود پلکوں کو لائن کرتے ہیں اور آنکھ کی سطح کو چیکنا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیا گوہنجینی کو روکا جا سکتا ہے؟ گوہنجینی کو روکنے کا بہترین طریقہ چہرے کی اچھی حفاظتِ صحت پر عمل کرنا ہے، بشمول اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اور اکثر دھونا، خاص طور پر اپنے چہرے اور آنکھوں کو چھونے سے پہلے، لینس اتارنے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ اپنے رابطوں کو جراثیم کش اور لینس صاف کرنے والے محلول سے صاف کریں۔ روزانہ پہنیں یا دوسرے محدود استعمال لینس کو اس شیڈول پر ضائع کریں گے جس کی آپ کی آنکھوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والا تجویز کرتا ہے۔ سونے سے پہلے گندگی اور یا میک اپ کو دور کرنے کے لیے اپنا چہرہ دھونا۔ ہر 2 سے 3 ماہ بعد آنکھوں کا میک اپ پھینک دینا۔ آنکھوں کا میک اپ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ گوہنجینی تیار کرنے کے خطرے کے عوامل کیا ہیں؟ اسٹائس بہت عام ہے، کوئی بھی اسٹائی حاصل کر سکتا ہے، تاہم آپ کو اسٹائی لگنے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے اگر آپ کو پہلے بھی اسٹائی ہو چکی ہے۔ بلیفرائٹس ہے۔ جلد کی بعض حالتیں ہیں جیسے کہ اگنی روزیسیا یا خشکی، ذیابیطس اور خشک جلد ہے۔ خراب کولیسٹرول، ہارمونز تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تشخیص: آپ کا ڈاکٹر عام طور پر صرف آپ کی پلک کو دیکھ کر اسٹائی کی تشخیص کرے گا۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی پلکوں کی جانچ کے لیے روشنی اور میگنیفائنگ ڈیوائس کا استعمال کر سکتا ہے۔ طرز زندگی اور گھریلو علاج: جب تک کہ آپ کا اسٹائل خود ہی ختم نہ ہو جائے کوشش کریں اسٹائی کو چھوڑ دو۔ اسٹائی سے پیپ نچوڑیں، ایسا کرنے سے انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ اپنی پلکیں صاف کریں، متاثرہ پلکوں کو ہلکے صابن اور پانی سے آہستہ سے دھو لیں۔ اپنی بند آنکھوں پر گرم واش کلاتھ رکھیں۔ درد کو دور کرنے کے لیے صاف واش کلاتھ پر گرم پانی واش کلاتھ کو باہر نکالیں اور اسے اپنی بند آنکھ پر رکھیں۔ جب واش کلاتھ کی گرمی کھو جائے تو اسے دوبارہ گیلا کریں۔ اسے 5 سے 10 منٹ تک جاری رکھیں، پھر آہستہ سے پلکوں پر مساج کریں۔
اس کو दिन में 2 से 3 बार दोहराने से स्टाई खुद से निकलने में मदद मिल सकती है। अपनी आंखों को साफ रखें, आंखों का मेकअप ना करें जब तक कि स्टाई ठीक ना हो जाए। लेंस के बगैर जाएं, लेंस स्टाई से वाबस्ता बैक्टीरिया से आलूदा हो सकते हैं। अगर आप लेंस पहनते हैं तो उनके बगैर रहें जब तक कि आपका स्टाई ख़त्म ना हो जाए। इलाज: ज़्यादातर के मामलात में स्टाई को मखसूस इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गर्म कंप्रेस का इस्तेमाल शफायाबी में तेज़ी ला सकता है। एक स्टाई आम तौर पर खुद ही ख़त्म हो जाती है। एक स्टाई जो बरकरार रहती है, आपका डॉक्टर इलाज तजवीज़ कर सकता है, जैसे एंटीबायोटिक। आपका डॉक्टर आपकी पलकों पर लगाने के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रॉप या टिपिकल एंटीबायोटिक्स क्रीम का लिख सकता है। अगर आपके पोटे का इन्फेक्शन बरकरार रहता है या आपके पोटे से बाहर का फैलता है तो आपका डॉक्टर गोली की शक्ल में एंटीबायोटिक्स तजवीज़ कर सकता है। कार्टिसोप्रीन आई ऑइंटमेंट दिन में 4 आंख में डालें। टेबलेट के ऑगमेंटन के 625 mg, 1 गोली सुबह और 1 शाम। दर्द और बुखार के लिए टेबलेट पेनाडोल दिन में 3 से 4 दफ़ा। दबाव को दूर करने के लिए सर्जरी: अगर आपका स्टाई के साफ नहीं होता है तो आपका डॉक्टर पीप को निकालने के लिए इसमें एक छोटा सा काट सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।